سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ ہود آیت 18 سے لے کے 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، سب سے بڑا ظالم۔ وہ لوگ روبرو آئیں گے، سامنے روبرو، وہ لوگ سامنے آئیں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ اللہ سن لو، پھٹکار ہے، لعنت ہے، کس پر؟ اللہ کی، نا انصاف لوگوں پر جو کہ روکتے ہیں، کیا برائی ہے ان کی؟ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، کجی یعنی ٹیڑھا پن، اور وہی ہیں آخرت سے منکر، انکار کرنے والے۔ وہ لوگ نہیں ٹھکانے والے زمین میں بھاگ کر، اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دونا ہے ان کے لیے عذاب، دو گنا دونا ہے ان کے لیے عذاب، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ انہوں نے باندھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان والے، خاسرون کی جگہ اخسرون، افعال التفضیل، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک اور عاجزی کی، اخبتو الی ربہم، عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، تو وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اس میں رہا کریں گے، ہمیشہ رہیں گے کا ترجمہ کیا رہا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان دونوں فرقوں کی، جنت والے جہنم والے، ایمان والے اور شرک والے، مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا، کل اعمیٰ والاصم، ایک تو ہے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا برابر ہیں دونوں کا حال؟ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یاد رہے یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 16 بال تقریباً پک گئے داڑھی اور سر میں، آپ بوڑھے ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود کے مضامین میں غور کرنے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ سورہ ہود ہے، اس کے ساتھ اور بھی 3-4 سورتیں، یہ وہ سورہ ہود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا بتایا؟ سب سے بڑا ظالم کون بتایا؟ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے۔ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کنگال ہے، ید اللہ مغلولہ،
جب زکوٰۃ مانگنے گئے تو بولے اچھا تمہارا اللہ کنگال ہے، ہم سے مانگتا ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ کی بیوی ہے مریم، بیٹا ہے عیسیٰ، ایسی کئی باتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ فرماتے دنیا میں ظالم بہت ہوں گے، لیکن جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے وہ اظلم ہے. ومن اظلم افعال التفضیل کا صیغہ، جیسے کبیر بڑا اور اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا نہیں ہے، بگر دین ادر، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ جو کیا کرے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے. تو کیا ہوگا کہ گواہوں کے سامنے لا کر اللہ، ساتھ میں لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا کیا ان پر لعنت ہوگی؟ ان کا بڑا گناہ کیا ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ایک تو خود رکنا، اور بڑا پاپ کیا ہے؟ اسی کے ضمن میں مسلمان جو جری ہو گیا اور صرف فکری طور پر دوسرے لوگ ہم سے مختلف ہے اس لیے افراد کو اور جماعتوں کو مسجدوں سے اور دین سے روکتا ہے، وہ کون ہے؟ کہ وہ اسی ضمن میں آ جائے گا، سب سے بڑا ظالم ہو جائے گا. وہ ان کا جرم بتا رہے ہیں، یہ دین سے روکتے تھے. یصدون عن سبیل اللہ، کیا کرتے ہیں؟ اس لیے رکاوٹ نہ بنے. بھائی کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے اللہ اللہ خیر صلاح، چھوڑ دے اس کو اس کے حال پہ. سمجھ میں آیا؟ سب ایک دوسرے کی زیروکس تو نہیں ہو سکتے نا. ان کی فکر الگ، باپ کی فکر الگ ہے، بیٹے کی فکر الگ ہے، بھائی کی فکر الگ ہے. تو کام کرنے والے دین کے سب ہیں. ایک مدرسے کی فکر الگ ہے، دوسرے مدرسے کی فکر الگ ہے، ایک تنظیم کی فکر الگ ہے، دوسری تنظیم کی فکر الگ ہے. یہ مارا ماری کہاں سے آ گئی؟ اس لیے بہت بڑے دین کے داعی ابھی حیات ہے، وہ کہتے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا آ گیا دین کے کام میں تو وہ دین کا کام بچا ہی نہیں. لڑائی جھگڑا اور دین کے کام میں، دین کا کام تو لڑائی جھگڑا مٹانے کے لیے ہے نا، اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ میں دین کا کام ہو رہا ہے. معلوم ہوا یہ دین کا کام نہیں، باقی کچھ اور ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے اپنا مزاج یہ رہے، ہم رہے یا نہ رہے مدرسہ آباد رہے. ہم رہے، ہاں ہم رہے یا نہ رہے مدرسہ آباد رہے. ایسے ہی دین کا کام کریں، رکاوٹ نہ ڈالے، ورنہ تو اظلم ہو جائیں گے، سب سے بڑے ظالم ہو جائیں گے. چاہے وہ مسلمان ہو. اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش مت کرو. دین چلنے کے لیے ہے، دین رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. ایسا ہے تو پھر ویسا، اور ویسا ہے تو پھر ایسا. سمجھ میں آئے؟ وسوسے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا کفر کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تھکانے والے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں. ان کو ڈبل عذاب ملے گا، دین سے رکنے کا اور دین سے روکنے کا. دین سے رکنے کا اور جی، ان کے کان تو تھے لیکن سن نہیں سکتے تھے، ہدایت والے کان نہیں تھے. اور آنکھیں تو تھی لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے. کتنی بڑی محرومی. ایک کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکتا، اور ایک کی ہے اور پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اور ان کا جو سارا جھوٹ تھا وہ ان کے کام نہ آ سکا، اور آخرت میں ڈبل نقصان والے ہیں، بڑے نقصان والے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ناکاموں کو بیان کرتا ہے وہیں کامیابوں کو بھی بیان کرتا ہے. آگے آیاتوں میں ہے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے. اکڑتا کون ہے؟ کافر اور مشرک یہ اکڑتے ہیں، اسی لیے نہیں مانتے ہیں. مسلم کا مطلب ہی ہے سرنڈر ہو جانے والا. اسلم یسلم، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کرنا. مسلم اس میں فاعل کا صیغہ سرنڈر کرنے والا. ہاں، سلام میں السلام علیکم جس کے منہ سے نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری جان اور تیرے مال کو، تیری عزت کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں ہر نقصان دینے والی چیز کو سرنڈر کر چکا تیرے سامنے. اور جب دماغ میں کچھ سنک آتی ہے تو سب سے پہلے سلام جاتا ہے. ارے جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کا مطلب ارادے نیک نہیں ہیں. ایسے ہی مسلم کہتے ہیں
اپنے ہتھیار ڈال دینے والے کو کہ اللہ رسول کے سامنے اب میں ہتھیار ڈال چکا ہوں، میں اپنی نہیں چلاؤں گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جنہوں نے ایمان لایا، اچھے اعمال کیے اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، اخبتو کا مطلب عاجزی کی، یہ کون ہے کہ یہ اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور دونوں کی مثال پھر اخیر میں کیا دے کر اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مشرک ہے، کافر ہیں، یہ اعمیٰ اور اصم ہے، اندھے ہیں اور بہرے ہیں. اور یہ جو مومن ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، یہ کون ہے؟ بصیر، دیکھنے والے ہیں، سمیع، سننے والے ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں نہیں. تو معلوم ہوا دیدوں کا ہونا اور آنکھ کان کی ڈیزائن کا بنا ہوا ہونا اور کچھ آوازوں کا اندر باہر جانا اور نظر سے کچھ نظر آنا، یہ دیکھنے والا اور سننے والا ہونا نہیں ہے. اپنے پیدا کرنے والے خالق کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ماننا، تسلیم کرنا، یہ ہے دیکھنے والا ہونا اور یہ ہے سننے والا ہونا. ورنہ یہ صلاحیتیں جہنم میں لے جائے گی. کہاں لے جائے گی؟ تو سب سے بڑا بینا اور سب سے بڑا شنوا، سننے والا، اور سب سے بڑا گویا، بولنے والا، اور سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ایمان والا. کون ہے بولا؟ باقی دوسروں کی عقلیں جتنے بھی ہو، اگر اسے اللہ نہیں ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس میں فطور ہے. کیا ہے؟ آگے آیت ہے 25ویں سے لے کر 35ویں تک، سورہ ہود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. یہ نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، دوسرا آدم، اور انہی سے شریعت شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے پیدائش پرورش تھی، نسل انسانی کو بڑھانا تھا. اس وقت کا دین شریعت صرف یہ ہے کہ اولاد آدم بڑھتی جائے. سمجھ میں آیا؟ لیکن موحد سب تھے، توحید سب میں تھی، کوئی کافر مشرک نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دے کر نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس میں سے 950 سال تک تو وہ کیا کرتے رہے؟ دعوت دیتے رہے. جی یہ نوح علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اسی میں عبرت ہے ان کے واقعات میں. اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر. انی لکم نذیر مبین. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا سنا رہے ہیں؟ دیکھو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. کیوں؟ اگر کرو گے انی اخاف علیکم،
میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے. عذاب یوم علیم کا مطلب میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب کے دن سے. تو پھر بولے سردار، ملا سردار کو کہتے ہیں، ملا سردار کو کہتے ہیں. بولے سردار جو کافر تھے ان کی قوم کے، ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا. ہم کیوں مانے تیری؟ تو ہمارے جیسا ایک آدمی نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی کہ دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا ہو تیرا مگر جو ہم میں نیچ قوم ہے. بلا تأمل، تیرے ماننے والے کون ہیں؟ نیچ قوم. ان کو نیچ بولنے لگے. غریب لوگ گرے پڑے، کسمہ پرس جن کو کوئی نہ پوچھے. ہاں کہ ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہم میں کا ہے تو کیوں مانے بھائی، اور دوسرے یہ کہ تیرا اتباع کرنے والے مسلمان بننے والے کون ہیں؟ ہم میں کے نیچ قوم. بلا تأمل، بادی الرأی کو کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بلا تأمل. اور ہم نہیں دیکھتے، تیسری بات، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے کچھ بڑائی. تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو. تم سب جتنے مسلمان بول رہے ہو اپنے آپ کو، سب جھوٹے ہو. حضرت نوح نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے قوم دیکھو تو، اگر میں ہوں صاف راستے پر، اعلیٰ بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے، اگر میں ہوں صاف راستے پر اور مجھے بھیجی ہے اس نے مجھ پر رحمت، آتانی رحمتا من عندہ فعمیت علیکم، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے چھپا رکھا ہے اللہ نے. رحمت مجھے دی اور اس کو تمہاری آنکھ سے کیا کر دیا اللہ نے؟ ہاں، اور صاف راستہ مجھے دیا. اب اگر تمہارے سے اس نے چھپا رکھا ہے انلزمکموہا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو؟ وانتم لہا کارہون، تم تو بیزار ہو کہ زبردستی ایمان ٹھوسے تم میں ہم، اور اللہ نے چھپا رکھا ہے اگر وہ رحمت جو مجھے دی ہے میں کیا کروں؟ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، ذرا سوچو تو صحیح میرا کیا فائدہ، میں اس پر یہ جو دعوت تم کو دے رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی مت کرو، میں کوئی مال تھوڑی مانگ رہا ہوں تم سے. ہر کام دنیا میں مال کے لیے ہے. کائے کے لیے؟ تو میں کوئی مال تھوڑی مانگ رہا ہوں. میری مزدوری ان اجریہ، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر. میری مزدوری کس پر ہے؟ میرا دانا پانی اللہ پر، روٹی روزی اللہ. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو. اور میں نہیں ہانکنا یعنی ہکالنا، چلو بھگ جاؤ ایسے، تمہاری وجہ سے یہ وی آئی پیز نہیں آ رہے میرے پاس، تم غریب ہو. سمجھ میں آیا؟ میں ان کو ہانکنے والا نہیں جو ایمان لائے. کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو. کیا ہو؟ یہ بیان حضرت نوح کا چل رہا ہے قوم کے وی آئی پی سردار لوگوں کے سامنے. وَيَا قَوْم، اور اے میری قوم، کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے؟ یہ جانے والے ہیں ایمان والے اللہ کے پاس. اللہ پوچھے گا کیوں بھگایا تھا؟ گرے پڑے تھے، غریب تھے اس لیے؟ ارے ایمان والے تھے. تو اے میری قوم، کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ افلا تذکرون. اور سن لو، بیان چالو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اور میں نہیں کہتا کہ تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس ہے خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی. یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، یہ بھی تو نہیں کہتا میں تم کو. ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں. تزدری اعینکم، تمہاری آنکھ میں وہ لوگ کیا ہیں؟ حقیر ہیں. کیا نہیں کہوں گا؟ کہ نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی. میں کیسے کہوں؟ یہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، جس پر ایمان لائے اس اللہ کی نظر میں تو یہ بہت ہی زیادہ عزت دار ہے. اللہ کیوں ان کو محروم کرے گا؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ایمان اور خوف خدا. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تمہارے کہنے کے مطابق تب تو میں ظالم ہو جاؤں گا.
قالو، اب یہ کہہ رہے ہیں سردار، مشرک سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو ہم سے بہت جھگڑ لیا اور تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، اب لے آ جو وعدہ کرتا ہے عذاب کا، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو مانگتے ہو اللہ ہی اگر چاہے گا تو اس کو لائے گا، اور تم اس کو تھکا نہ سکو گے، معجزین تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور تم کو میری نصیحت کوئی نفع نہیں دے رہی ہے اگر میں تم کو نصیحت کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تم کو گمراہ کرنا چاہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے؟ فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے اپنی طرف سے، فعلی اجرامی، تو میرا گناہ مجھ پر ہے، بھائی تم کیوں فکر کرتے ہو؟ انا بریء مما تجرمون، میں تمہارے گناہوں سے بری، تم میرے گناہوں سے بری، قبول کرنا ہے کرو ورنہ چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت اور رسالت پر چند شبہات کے ذریعے اعتراض کیا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے ان کے جوابات دیے، جن کے ضمن میں بہت سے اصولی فروعی مسائل آ گئے ہیں معاشرت کے۔ تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے۔ نماز میں بھی اگر کھانسی آئے، بلغم آئے تو یہی طریقہ ہے، رومال لو اور اس میں اس کو دفن کر دو، مل دو، رکھ دو بازو، سمجھے؟ تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے، چند شبہات اعتراضات ہے۔ ملا عام طور پر جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، ملا، فرعون کے لیے بھی ملا، اس کے ساتھیوں کے لیے۔ بعض ائمہ لغت کا کہنا ہے کہ قوم کے سرداروں ذمہ داروں کی جماعت کو ملا کہا جاتا ہے۔ بشر کا ترجمہ ہے انسان یا آدمی۔ اراذل، ارذل کی جمع ہے حقیر اور ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو۔ بادی الرأی، بلا تأمل، بغیر سوچے سمجھے، ابتدائی اور سطحی رائے۔ ان لوگوں کا پہلا اعتراض نوح علیہ السلام پر تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہاں ہر ایک نبی پر یہ اعتراض ہوا ہے، ہم تیری بات کیوں مانیں، تم تو ہماری طرح کیا ہو، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم تمہاری نہیں مانیں گے۔ ہاں کوئی فرشتہ آتا، کیا آتا، تو چونکہ ہم سے افضل ہوتا اس لیے ہم اس کی مان لیتے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ انہوں نے کہا، لیکن تم چونکہ ہماری طرح آدمی ہو، تمہاری کیا ماننا، جن سے بشر سے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسانوں کی طرف جو شخص اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا جائے وہ جن سے بشر سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑے، کیونکہ فرشتہ آیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس مسئلے کو سمجھو اچھا۔ اس کا جواب چوتھی آیت میں دیا گیا، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے ایک سیدھے راستے پر اللہ نے ڈالا اور رحمت دی ہے، تم کو وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہم زبردستی دین ٹھوسیں گے؟ اس میں بتلایا گیا رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ رسول اگر بشر میں ہے، آدم کی اولاد میں ہے تو ہو سکتا ہے، رسول ہونے کے لیے منافی نہیں ہے، لیکن ایک چیز منافی ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کا رسول۔ وہ کیا ہے؟ بلکہ غور کرو تو یہی ضروری ہے۔ ہاں یہاں کہہ رہے ہیں غور کرو تو یہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول آدمی ہونا چاہیے۔ ارے بولو نا، عجیب بات ہے نا، آدمیوں کا رسول کون ہونا چاہیے؟ تاکہ آدمیوں کو اس سے دین سیکھنا آسان ہو۔ انسان اور فرشتے کے مزاج میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسانوں کو اس سے دین سیکھنا سخت مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکان، نہ اس کو انسانی ضروریات و حوائج پیش آتے ہیں۔
وہ انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کیسے کرتا، اور بغیر اس احساس کے انسان عمل میں اس کا اتباع کیسے کر سکتے؟ سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ارے بھائی کتنے بجے سے کلاس شروع ہوگی؟ کہ 7 بجے سے۔ تو پھر ناشتہ کب ہوگا؟ کہ ناشتہ 6 بجے۔ تو ناشتہ پھر پکے گا کب؟ کہ ناشتہ ہاں یہ بھی ضروری ہے، رات کو 4:30 بجے سے آ جائے گا بھٹیاری، وہ پکائے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب تھک گئے بیچ کے اندر، پڑھائی چل رہی ہے، انسان پڑھا رہے ہیں۔ اگر فرشتہ پڑھاتا تو کہتا ہے بیٹھو، دے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا۔ فرشتہ صاحب پیشاب پانی کی چھٹی، واٹ از دا پیشاب پانی؟ کیونکہ فرشتے کو تو لگتی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، کہ آج آپ استاد صاحب آج آپ آئے نہیں؟ کہ میں بیمار ہو گیا، اچانک ایسا سر دکھا کہ پوچھو مت، میری بچی بیمار تھی، میں لے گیا دواخانے۔ اچھا، سمجھ میں آنے والی بات، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، ہم بھی انسان۔ اور اگر فرشتہ ہو تو وہ بولے گا یہ بیمار ہونا کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ نیند کیا ہے؟ پڑھو۔ رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، دن کو بھی۔ ارے فرشتہ صاحب نیند آ رہی ہے، تھک گئے ہیں۔ تو فرشتہ بولے گا یہ نیند کیا ہوتا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے عین انصاف کا تقاضا ہے کہ انسانوں کے لیے نبی انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ پاگل لوگ کیا بولتے تھے؟ تم تو ہمارے جیسے ہو، کیا ماننا؟ اور خود چودراہٹ کرتے تھے، وہ انسانوں ہی میں سے تھے، لیکن غریبوں پر امیر لوگ چودراہٹ کرتے تھے۔ تو تمہاری کائی کو مانے بھائی، تم بھی تو ہمارے جیسے ہو، وہ مانیں گے کیا؟ تو آدمیوں کا رسول آدمی ہی ہونا چاہیے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ فرشتے سے سیکھنا، فرشتے کا اتباع کرنا بہت مشکل ہے، وہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے زبردستی ٹھوسا جائے۔ اچھا اگر فرشتہ آ جاتا تو ماننا ہی پڑتا نا۔ فرشتے کی نہیں مانیں گے کیسے چلے گا؟ دے سپاٹے، نہیں مانتا ہے۔ ادھر سے ایک فرشتے نے بجا دیا زور سے۔ اگر مؤذنوں کو انسانوں کو نہیں لگاتے اور فرشتوں کو ڈنڈے دے کر اللہ ہر مسجد کے باہر کھڑے کر دیتے، چلو محلوں میں گھومو، جو دکانوں پہ بیٹھے، جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لگاؤ ان کو پھٹکے۔ تو پھٹکے پڑ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے پڑ رہا ہے، مسجد۔ اور یہ سسٹم چلتا نہیں ہے۔ سعودیہ عربیہ میں ایک زمانے تک کے دعوت و ارشاد کا ایک شعبہ قائم ہوا، اور وہ پولیس باقاعدہ اذان کے بعد گشت کرتی تھی، دکانیں بند، یہ بند وہ بند۔ تو اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اس میں کہ پوچھو مت۔ اب چالان سے بچنا ہے، پولیس سے بچنا ہے، ڈنڈے سے بچنا ہے، تو کیا کریں کہ آخری درجے میں کم سے کم یہ کہ دکاندار نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا، ابھی جلدی سے پولیس آ رہی، اللہ اکبر، بغیر وضو کے، بغیر وضو کے۔ کیوں؟ پولیس سے بچنا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتہ اگر نبی بنا کر بھیجا جاتا تو کمپلسری تھا، تو وہ زبردستی کا ایمان ہوتا، اور زبردستی کا ایمان ہوتا نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ زبردستی کسی کو مومن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، آمن یؤمن، ایمان کا مطلب ہے دل اور زبان سے تصدیق۔ اگر دل تصدیق نہ کرے وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ بزور شمشیر، یہ ایک اعتراض ہے مسلمانوں پر کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا۔ تو بزور شمشیر، تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں، مگر ایک بات ہے جو ناواقفوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کلک کریں آ جائے گا۔ انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردستی مسلمان بنایا۔ اگر زبردستی یہ مسلمان بناتے تو تم ہم آج ہندو کیسے بچتے؟ تلوار سے کیسے بچ سکتے؟ ہمارا ہندو باقی رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں پر یہ الزام غلط ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دلوں کو فتح کر کے اسلام پھیلا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس ضمن میں اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو مافوق العادت قوت و طاقت رکھتا ہے،
اور اپنے وجود کی ہر حیثیت میں انسان سے ممتاز ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانا تو ایک جبری عمل ہو جاتا نا، زبردستی۔ کس کی مجال تھی کہ فرشتے کے سامنے وہ ہٹ دھرمی کرتا جو انبیاء کے سامنے کی جاتی ہے، اور شرعاً وہ ایمان مقبول نہیں جو کسی قوت قاہرہ سے مجبور ہو کر اختیار کیا جائے، بلکہ مطلوب ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کا پورا مشاہدہ کیے بغیر ایمان اختیار کر لیا۔ ہمارے ایمان کا وزن اسی لیے ہے کہ ہم ان دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان دیکھے اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان دیکھے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان دیکھے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ان دیکھے اللہ کی ان دیکھی جنت کے لیے گناہوں سے بچتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور ان دیکھی جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی ہمارا کمال ہے۔ اگر دیکھا دیکھی ہو جاتا تو فرعون کا ایمان بن جاتا، دیکھا نا اس نے، اور پھر کیا ہوا؟ کلمہ بھی پڑھا، اور اس کے کلمے کا، اس کے مسلمان بننے کا سرٹیفکیٹ کون سا کیا ہے بولو؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا کلمہ پڑھنا موجود ہے، لیکن مقبول؟ ارے بولو، مردود۔ کیوں؟ دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھا، موت کے ملک الموت کو دیکھا، اللہ کے عذاب کو دیکھا، اب ایمان کس کام کا؟ تو ہمارے ایمان کا وزن ہی ان دیکھا پن ہے، ایمان بالغیب، یہ ہے مطلوب اللہ کی طرف سے۔ دوسرا اعتراض تھا ان کا، وَمَا نَارَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا، کمینے لوگ ہمارے یہاں کے ذلیل حقیر لوگ کیا ہیں؟ تم پر ایمان لائے ہیں۔ اگر کوئی وی آئی پی قسم کا صدر، ایم ایل اے اور یہ اور وہ شریف، یہ مالدار اگر تم پر ایمان لاتا، پھر وہ کہیں کو ایمان لائے گا بیچارہ؟ ہاں، ارے مرغی کبھی اجازت دے گی کیا مسالہ پیسوں کیا تیرے واسطے چکن ہنڈی بنانے کو؟ تو مرغی اجازت دے گی؟ بولو نا۔ ہاں، یہ اکثر ہم وہاں کہتے ہیں جہاں پر لوگ بھولے بھالے مسلمان، بزدل مسلمان، ان پڑھ مسلمان، لا علم مسلمان آ کے بولتے ہیں دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی سے اجازت لینا پڑتا کیا؟ کیا بولتے ہیں بہادر لوگ؟ کیا بولتے ہیں دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی سے اجازت لینا پڑتا کیا؟ میں نے کہا پہلی سے شادی کرنے کے واسطے کس سے اجازت لی تھی آپ نے؟ تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں اچھا تو آپ کی بیوی سے آپ جو ہے اجازت لیں گے کہ میں دوسری شادی کروں، تو یہ مرغی سے آپ پوچھ رہے ہیں تیرے کو ذبح کروں گا اور پھر تیرے کی ہنڈی بناؤں گا، ہاں چکن ہنڈی بناؤں گا، مرغ مسلم بناؤں گا، تو تیری اجازت ہے کیا ذبح کروں کیا، مسالہ پیسوں کیا؟ تو مرغی اجازت دے گی مسالہ پیسنے کی؟ بولو نا، دے گی کیا؟ واہ رے واہ۔ ہاں، بزدلی بھی چھپ چھپ کے نہ جانے کتنے بہانے بنا لیتی۔ ایک نے جا کے پوچھا، میں بولا تو کرتا کیا، تھے کو ضرورت ہے کہ خالی باتیں کرتا رہتا ہے؟ نہیں بولے میں 3 دن کے بعد جواب دیتا ہوں۔ اور جا کے وہ مرغی سے پوچھا اس نے، تو جب مرغی سے پوچھا اس نے تو اس کے بعد آیا ہی نہیں میرے سامنے، میں نے گھیر گھار کے لاؤ اس کو، بھائی ہاں یا نا کیا ہوا؟ تو دوسرے نے راز کھولا، ارے بولے بیوی نے بولی جب تک مفتی شاکر مشک دھابے میں ہے مشک دھابے میں جانا نہیں۔ کس کو بول رہی ہے؟ بھٹیاری کو بول رہی ہے۔ ابے دھابا میں بولا پھر تو آئے گا نہیں، پکائے گا نہیں تو دھابا کیسے چلے گا آپ کا؟ نہیں کرنا ہے، چلو چھوڑو۔ تو یہ ایسا ہے، وہ کیوں قبول کرے گا جو سردار ہے؟ وہ کیوں قبول کرے گا گاؤں کا مکھیا ہے؟ وہ کیوں قبول کرے گا؟ اس کو تو معلوم ہے میں نے کلمہ پڑھا کہ میں نبی کی فہرست میں جا کر بیٹھ گیا، نماز میں ایک جگہ، سمجھ میں آیا، اور دوسرے اعمال میں ایک جگہ، تو میری تو پوزیشن چلی جائے گی نا۔ کیا جائے گی؟ تو پوزیشن والے کبھی جلدی نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہرقل کی حدیث ہے، ہرقل والی حدیث ہے بخاری شریف میں، اس نے پوچھا تھا، بڑا ذہین تھا، میں ہرقل کے علم سے میں بڑا متاثر ہوا جب یہ حدیثیں میں نے پڑھائی کہ وہ رومیوں کا بادشاہ تھا ہرقل، لیکن اس نے جو بخاری شریف کی اس حدیث میں 10 سوالات کیے ہیں ابو سفیان سے،
اور ساتھیوں کو پیچھے کھڑے کیا، اور پھر 10 سوالات کے بعد میں 10 جوابات دیے ابو سفیان نے، اور 10 جوابات پر اس نے 10 ریمارک دیا ہے، تو 10 کے 10 ووٹ محمد الرسول اللہ کے حق میں ڈالا اس میں ایک بات یہ ہے، ایک بات تو بتانا ابو سفیان کہ تمہارے مکہ کے اندر، یہ حبشہ ایتھوپیا میں چل رہا ہے اپنے دربار میں، وہ مکہ کے اندر جو لوگ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا رہے ہیں وہ اشراف ہے یا اراذل ہے، وی آئی پیز ہیں، شرفا ہیں، چودھری لوگ ہیں، مکھیا ہے، سیٹھیا ہے، یا یہ ہے کہ غریب گرے پڑے مسلمان؟ کہنے لگے وہ گرے پڑے مسلمان ہیں، کہنے لگے ہم اتباع الرسل، یہ اس کا ریمارک ہے، کس کا؟ ہرقل کا، ہم اتباع الرسل، پوری دنیا کی تاریخ پر اس کی نظر ہے، لاکھوں انبیاء کے ماننے والوں پر، وہ کہہ رہا ہے ہم اتباع الرسل، غریب گرے پڑے جن کو لوگ بہت ہی حقیر سمجھ، یہی رسولوں کا اتباع کرتے ہیں ابتدا میں، اور بعد میں وہ کیونکہ ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، ان کو تو عزتوں کی تلاش ہے، جو آواز دے دے اس کے پیچھے ہو جائیں، تو یہی غریب لوگ نبیوں کا اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے بھی شکر مانو اللہ کا کہ بہت بڑی بڑی پوزیشنیں اور مال نہیں دیا، ورنہ یہ تمہیں متکبر بنا دیتی، حق سے روک دیتی۔ اللہ کی حکمت ہے جو انسان کو بہت سی معقول صحیح باتوں کے سمجھنے قبول کرنے سے روک دیتا ہے، کمزور غریب آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم سے عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غربا فقراء ہی ہوتے ہیں۔ پیغمبروں پر ابتدا میں ایمان لانے والے غربا، اور ہاں یہ تاریخ دہرائی گئی ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ، غریب فقراء بہت لگے تبلیغ، بعد میں دوسرے پوزیشن والے بھی آئے۔ ہو گئی بات؟ تو غربا فقیروں کو تم رذیل سمجھتے ہو کہ تمہارے رذیل لوگ، کمینے لوگ تمہارا اتباع کر رہے ہیں؟ یہ تمہاری جہالت ہے۔ رذیل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے، اس کے احکام سے روگردانی کرے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون؟ بہت بڑے عالم سفیان ثوری، تو فرمایا وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے ہیں، وہ کمینے لوگ ہیں جو بادشاہوں اور افسروں کی۔ اور ابن العربی نہیں ہے، ابن العربی ہے، یہ الف بڑھ گیا، ابن العربی نے فرمایا کہ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے، اپنا دین بیچ کر، یہ ہم دین کے علم سے لگے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے وہ کمینہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کمینہ کون ہے ابن العربی سے؟ وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سنوارے، یہ سب سے بڑا کمینہ، اپنا فائدہ نہیں، اپنا دین برباد کر کے دوسرے کی دنیا سنوارے۔ اور امام مالک نے کیا فرمایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن صحابہ ہیں جن کے ذریعے دولت ایمان اور شریعت ان کو پہنچی ہے، اور صحابہ نے کیڑے نکالے تو تمہارے ایمان کا بیس گیا۔ کیا گیا؟ ایسا ہے جیسے ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ناموس صحابہ کی حفاظت ہے بڑا کام، واللہ یہ اللہ کا انعام ہے، انعام۔ تعریف صحابہ کی فقط اتنی سمجھ لو، گر وہ نہیں تو کچھ نہیں، وہ ہے تو ہے اسلام، گر وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے کمینے ہوں گے، لیکن اور یہ کام شیعہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اور ان سے متاثر ہو کر بعض سنی علماء بھی کرنے لگے اور نامچین علماء کرنے لگے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بارے میں کیچڑ اچھالنے والے۔ امام مالک نے فرمایا کہ کمینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے، کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن ہیں جن کے ذریعے دولت ایمان اور شریعت ان کو پہنچی۔ آگے ولا اقول لکم عندی خزائن، اسی سے ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہے نا۔
ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پاس خزانے نہیں ہیں. اور دنیا ہمیشہ کیا چاہتی، کل بھی آیا تھا کہ بھائی اللہ مال بل دے کے بھیجتا تو ہم تمہارا اتباع کرتے، یہ کیسے بھکڑ نبی آ گئے اور فقیر نبی آ گئے، مال دینا لینا ہوتا، پاکٹ بکٹ سرکتے رہتا، جیسے یہاں بھی ایک ایک ووٹ پر چلتے رہتا ہے، کہیں 500 کہیں 1000 کہیں 5000 کہیں 10، اور پھر اوپر گئے تو پھر کروڑوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں. ہاں 8-10 سال یہی چل رہا ہے، کام کب کریں گے پتہ نہیں، یہی چل رہا ہے جوڑ توڑ. سمجھ میں آیا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، بس کنبے جوڑتے رہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں. بھائی جس کو قبول کرنا ہے اللہ کے لیے قبول کرے گا، جنت میں جائے گا. یہ کیا پیسوں کا کھیل؟ عبد الدینار والدرہم مت بنو، عبد اللہ بنو. کیا بنو؟ ہاں. تو وہ ایسا ہی ہے، جتنے میں آیا اتنے میں ہی جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ارے جتنے میں آئے تھے اتنے میں ہی جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر گئے، ادھر کے ادھر گئے. بس یہی کھیل بندروں کا، بندر باٹ کا چل رہا ہے. ایک نے ایک کا گھوڑا چرا کر لایا. کیا کیا؟ چرا کر لایا، اور گھوڑا بازار میں کھڑے ہو گیا. تو ایک نے بولا کہ ارے بھائی گھوڑا لوں گا تو صحیح، لیکن ذرا چلا کر دیکھوں. بولے مارو رائٹ. اس نے جو رائٹ مارا تو لیفٹ میں بھی مڑ کے نہیں دیکھا اس نے، جو گیا تو آیا ہی نہیں. اب شام ہو گئی تو ایک بیوپاری دوسرے کو پوچھتا تیرا گھوڑا گیا؟ بولے ہاں گیا. کتنے میں؟ بولے جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا. یہ سب جتنے اتنے ہے، یہ 7-8 سال سے جو یہ چکر چلا رہے ہیں نا، ادھر سے ادھر لے لو، ادھر کی ادھر لے لو، اتنے میں لے لو، اتنے میں دے دو. ہاں ابھی بھی کچھ بہت اتھل پتھل ہوئی ہمارے مہاراشٹر میں. ہاں وہ سامنے والے شانے تو یہ اتی شانے ہیں، پورے پلان کے ساتھ میں چل رہا ہے یہ سب، کہ کب تھڑ دینے کا اور کب انتقام لینے کا سب معلوم ہے، کوئی بچنے کا نہیں. سب کا پتہ جانتی ہے کس طرف آگ لگانا ہے، ہوا جانتی ہے. آئے گا نمبر. اپن اپنا کام کرتے رہو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن میں لوگوں کے اس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو، دیکھو یہ کہہ رہے میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں اور اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، میں دعویٰ نہیں کرتا غیب کا. نبی ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے، لیپا پوتی نہیں ہوتی کہ کچھ بھی بول کے اپنا مجمع بڑھا لو بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں نہیں نہیں، ایک دم صاف کہہ رہے ہیں وہ. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. اب اس کے ضمن میں یہ سنو، نوح علیہ السلام نے بتلا دیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں الجھائیں، مال دیں، اس لیے خزانوں سے ان کا کیا کام. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیارات دے دیے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ نے کیا دے دیا؟ اور پھر کیا وہ معلم صاحب ہے کیا؟ سعودیہ عربیہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو معلم نمبر 1، معلم نمبر 2، سمجھ میں آیا؟ یہ ٹور والے یہ معلم کے پاس، یہ حج والے یہ معلم. میں بولا معلم سے تو ملا، ارے وہی ہے کہاں؟ وہ پیرس گئے ہیں ملائی لے کے اپنی فیملی کے ساتھ. کہاں گئے حج کے دنوں میں؟ پیرس، انگلینڈ. پھر یہ چمچہ در چمچے لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ تو اللہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے سب اختیارات نبیوں کو دے کر اللہ کیا نعوذ باللہ سیر و تفریح کے لیے گیا ہے کیا؟ اللہ اولیاء کو اختیارات دے دیا. یہ سب شیعوں نے چلائی یہ باتیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کو بھی اللہ نے مکمل اختیارات دے دی. اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نبیوں کے اور ولیوں کے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو سپرد نہیں کیا، تو اولیاء کا کیا مقام. البتہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں، وہ بھی 100% پوری کریں گے کوئی ضروری نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور آخری بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا تو وہ دنیا میں جیتے رہتے. ان کا دنیا سے چلا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں. ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا جو شخص اللہ تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہیے. کیا بولتے تھے؟ اس جملے نے واضح کر دیا نبوت اور رسالت علم غیب کی مقتضی نہیں ہے. نبی ہو تو عالم الغیب بھی ہو، یہ ضروری نہیں. اور کیسے ہوتی؟
جبکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے۔ علم غیب کس کی؟ اللہ کی، جس میں کوئی نبی یا کوئی فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہیں غیب کے اسرار یعنی راز پر مطلع کر دیتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست۔ ہاں علم غیب اللہ کی صفاتی صفت ہے، ہاں، اور نبی کو جو ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے عطائی صفت ملی ہے۔ کون سی ملی ہے؟ ہاں، تو عالم الغیب اللہ ہے صفاتی طور پر، عالم الغیب نبی کو نہیں بولا جائے گا اس لیے کہ عطا سے ملا ہے ان کو۔ عالم الغیب ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اعلان کرایا نبی نوح کہہ دو لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہے معلوم کر لے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔